مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم استاد سبت جعفر زیدی، مرحوم عباس چچا، مرحوم لعل تراب شاہ، مرحومہ نورین زینب۔ بسم اللہ۔ کہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں مجلس ہے اور موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں ہے حیات طیبہ، اور حیات طیبہ کے اندر حیات طیبہ کے ذیل میں جس آیت کو میں نے عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس آیت کے اندر حیات طیبہ کے لیے 2 جز بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عمل اور ایک جز ہے ایمان، اور پھر یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ ایمان ایسا جز ہے کہ جو عمل کے لیے بھی شرط ہے۔ اگر یہ جز نہیں ہے تو عمل آپ کرتے رہیے،
اس کا یقیناً دنیا میں کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو ہی جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے وہی مسئلہ ہوگا کہ ممکن ہے بعض مومنین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، تو جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان نہیں ہیں، جب کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے ہاسپٹلس بنوائے ہیں، کتنی چیریٹی وہ کر رہے ہیں، کیا پروردگار عالم، توجہ کیجیے گا، کیا پروردگار عالم ان کو ان کے اعمال کی کوئی جزا نہیں دے گا؟ سوال ہے آپ لوگوں کے ذہن میں۔ اور ایک بات بتا دوں، آج کی جو میری گفتگو ہے وہ گزشتہ 6 گفتگو سے مشکل ترین گفتگو ہے، مشکل ترین گفتگو ہے، کیونکہ آج عقائد کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن پر میں گفتگو کرنے سے پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ اسے میری اپنی رائے کے طور پر، یعنی میرے بہرحال عقیدے میں ہر شخص کے اوپر، کیونکہ گفتگو عقیدے کی ہے آج، ہر شخص کے اوپر تحقیق لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا عرفان نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب جو ہے وہ گفتگو تھوڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایک تو عالم دین بھی ہے اور پھر اوپر سے جو ہے وہ عالم رسول بھی ہے، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ گفتگو ہے جو وہ آسان ہو جائے گی۔ ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اتنے ہاسپٹل بنائے مولانا، ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ جس جہاز میں آئے وہ کس کا بنایا ہوا تھا؟ ورنہ ذرا آپ سوچئے، مسقط جب آپ کو کشتی پر بیٹھ کر یا جہاز، پانی کے جہاز میں بیٹھ کر آنا پڑتا 5 دن کا سفر طے کر کے، پھر آپ کو پتہ چلتا کیا پروردگار انہیں کچھ نہیں دے گا؟ سوال ہے یہ سوال ذہنوں میں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جواب نہیں دیتا، اگر ہے تو سر ہلا دیجیے۔ ہے، سوال ہے ذہن، یعنی اب جواب دینے میں مزہ آئے گا۔ بہت آسان سا جواب دوں تو ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک شخص نے 2 کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی کا نام ہے اے، دوسری کمپنی کا نام ہے بی۔ ایک شخص نے ساری زندگی کام کیا کمپنی بی کے پاس اور تنخواہ لینے پہنچ گیا کمپنی اے کے پاس۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال سے تو مثال سے ہی بات واضح ہو جانی چاہیے۔ بھائی آپ جس کمپنی میں ہیں، آپ نے پورا مہینہ کام کیا ان کے پاس، اور آفس کے گیٹ سے باہر نکلے اور پڑوس والی کمپنی میں داخل ہوئے، کہا کہ مجھے تنخواہ دے دیجئے، سیلری دے دیجئے، تو آپ کو کیا ملے گا وہاں سے؟ کبھی جا کے دیکھیے گا کیا ملے گا۔ کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ پہلے آپ سے یہ کہیں گے کام ہمارے لیے کیا تھا، کام ہمارے لیے کیا تھا۔ جب کام ہمارے لیے کیا ہی نہیں تھا تو اجر لینے ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ جب انہوں نے کام کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں ہمارا نام ہو جائے، یا دنیا میں ہم خدمت خلق کر لیں۔ لہذا جب تمہارا مقصد ہی یہاں تک محدود تھا تو اب وہاں پر اجر کا تقاضا کیسا؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بات واضح ہے، بہت آسان سا جواب ہے، سمپل سا جواب ہے۔ کس لیے کام کیا تھا؟ دنیا میں لوگوں کے لیے۔ اور اگر اس کی انسانیت کے لیے ہی کام کیا تھا تو پروردگار عالم قیامت کے دن سوال کر سکتا ہے، یہ بتاؤ تمہیں سانسیں کس نے دی تھی؟ ممکن ہے کوئی اور بڑھ کے آگے سوال کرے، پروردگار تیری انسانیت کے لیے کام کیا تھا، پروردگار سوال کر سکتا ہے اس کے عوض میں جو تمہیں سانسیں دی تھی۔ توجہ ہے؟ تو ہم نے بھی تو تمہیں اس کے عوض میں جو کچھ دینا تھا دنیا میں ہی دے دیا۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن پر جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ہم نے ان کا حساب کتاب یہیں کلوز کر دیا۔ وَمَا لَهُم مِّنْ آخِرَةٍ نَصِيب، ان کا آخرت میں کوئی حصہ
جواب واضح ہو گیا؟ واضح ہو گیا جواب؟ شکر ہے پروردگار کا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ شبہات ہیں آج کے دور میں اٹھنے والے، یہ شبہات ہیں. اگرچہ کہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مگر جس حد تک جو ہے وہ آپ کا ذہن میرے ساتھ ساتھ ہے اس حد تک میں جوابات کو واضح کرتا ہوا چلوں. یہ ہو گیا مسئلہ ہے. اب بہرحال یہ تو ایک ذیلی بات آ گئی. جو اصل جس طرف جانا تھا، میری 2 روز کی گفتگو، یعنی پہلی گفتگو وہ کہ جو میں نے قیاس فروعی کے اوپر کی تھی، دوسری گفتگو کہ جو قیاس اصولی کے اوپر کی تھی. آج تیسری گفتگو کے اوپر ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کل کی گفتگو سے اس کو ربط دینے کے لیے. یہ تو ایک ذیل کے اندر ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو حل کر دیا. اب روایت کیا آئی ہے رسول خدا سے؟ روایت یہ آئی ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ ایک سفینۃ النجات. دوسری روایت مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پائے گا. جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پائے گا. ومن تخلف عنہا غرق. اور جو اس کشتی سے منہ موڑے گا ہلاک ہو جائے گا. کشتی نوح نے کام کیا کیا تھا؟ کشتی نوح نے یہی کام کیا تھا. جو سوار ہوا کشتی نوح نے اس کو بچا لیا. اب اگر نوح کا اپنا بیٹا بھی اس کشتی میں سوار نہ ہو تو وہ کشتی نوح کے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یہاں پر ایک تشبیہ ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ، شباہت دینا. میں اس لیے آرام سے چل رہا ہوں. اب ایک تو گفتگو ایسی ہے کہ وقت زیادہ چاہیے، آرام سے اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ مشکل بھی ہے، مگر دیکھیے کوشش کرتا ہوں کس حد تک جو ہے وہ اپنی گفتگو کو واضح کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز سے شباہت دینا. مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شہر جو ہے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. اب یہ مثال کیونکہ آپ کے ذہنوں سے قریب ہے اس لیے دے رہا ہوں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ بتائیے مسقط میں ایک جگہ ہے مطرح کہتے ہیں جسے، اب یہ بتائیے کہ مطرح کیسا ہے دکھنے میں؟ تو کراچی میں تھا، اس شخص نے مجھ سے جواب میں کہا آپ نے کھارادر دیکھا ہے؟ ہاں، میں نظافت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، صرف گلیوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی دیکھا ہے. کہ بس گلیاں اسی کی طریقے سے اور ایک پہاڑی پر ایک علاقہ بنا ہوا ہے اس طریقے. اس نے کیا کیا؟ میں نے اگرچہ مطرح دیکھا نہیں تھا مگر کھارادر کے ذریعے سے مجھے مطرح سمجھا دیا گیا. توجہ کیجیے، مجھے مطرح سمجھا دیا گیا کہ وہ دکھنے میں ہے کیسا. اب میں نے اور آپ نے نوح کی کشتی نہیں دیکھی. نوح کے دور میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اہل بیت کو نہیں دیکھا تھا. وہاں نوح جو ہے وہ اپنی کشتی کو اہل بیت سے سمجھاتے رہے. اور عجیب و غریب روایتیں. اب میں اس کشتی کی تفصیل نہیں پڑھنا چاہ رہا. زندگی جناب نوح نے گزاری محققین کے مطابق، بعض نے لکھا 1650 برس، ایک قول ہے 1900 برس، ایک قول ہے 3000 سال. مجھے مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ نوح تو 3000 سال جی سکتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ 1400 سال سے امام پردہ غیبت میں ہے، محمد والے محمد صلوات بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہوں، حضرت شیطان کی زندگی پر تو یقین ہے، بندہ رحمان کی زندگی پر یہ تو یقین ہے کہ حضرت شیطان زندہ ہے. کب سے زندہ ہے؟ جی آدم سے زندہ ہے. تو جو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آخرت تک شیطان کو زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرے زمانے کے امام کو بھی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے.
میرے ساتھ؟ اور وہاں نوح کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں. جب کشتی پوری تیار ہو گئی، جبرائیل آئے. 5 کیل جبرائیل کے پاس تھی، 5 مسمار جو ہے وہ جبرائیل کے پاس تھی. کہا جبرائیل اب ان 5 کیلوں کو اپنی کشتی میں نصب کر دو، تاکہ تمہاری کشتی جو ہے وہ ہلاکت سے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے. اور عجیب ہے، یہاں پر بھی ایک جملہ کہوں. جب جناب نوح کشتی کو تیار کر رہے تھے تو وہ صحرا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی کیسے نکلا تھا. جب کشتی تیار ہوئی پانی کیسے نکلا تھا؟ میرے بچے بیٹھے ہوئے، کیسے نکلا تھا پانی پتہ ہے بچوں کو؟ مسجد کوفہ میں وہ جگہ آج بھی ہے. وَفِيهَا فَارَتْ تَنُور، مسجد کوفہ کے حوالے سے لکھا جاتا ہے فِيهَا فَارَتْ تَنُور. یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں سے وہ چشمہ پھوٹا تھا. صحرا ہے. نوح کشتی بنا رہے، لوگ آ کے کہتے تھے نوح اتنی بھی عقل نہیں ہے، کشتی دریا کے کنارے بنائی جاتی ہے، صحرا میں نہیں بنائی جاتی. نوح جواب میں کہتے تھے میرا کام ہے کشتی بنانا، اس کا کام ہے پانی بیچنا. میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کرے گا. یہی جواب محمد مصطفیٰ نے اس انداز سے دیا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا، اس کا کام ہے ہدایت دینا. میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کرے. میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا کام ہے تبلیغ کرنا. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ پروردگار عالم. الکلام یجر الکلام ہے. ایک اور گفتگو یہاں سے نکل سکتی ہے مگر روک رہا ہوں. کشتی نوح کی حقیقت کیا ہے؟ 5 کیلے لے کے جبرائیل آئے، کہا یہ 5 کیلے لو اور ان 5 کیلوں کو اپنی کشتی میں نصب کرو، اس کے بعد تمہاری کشتی ہلاکت سے بچانے کے قابل ہوگی. روایت کا جملہ یہ ہے، نوح نے پہلی کیل لی اور اس کیل کو نصب کیا، کہا یا محمد اللہم صلی علی محمد. دوسری کیل کو نصب کیا یا علی کہہ کے، تیسری کیل کو نصب کیا یا فاطمہ کہہ کے، چوتھی کیل کو نصب کیا یا حسن کہہ کے. روایت کا جملہ ہے جب 5ویں کیل نصب کی ہے، جیسے ہی کیل اس لکڑی کے اندر داخل ہوئی ہے، لکڑی نے خون ابلنا شروع کیا، کیونکہ نوح نے نام لیا تھا یا حسین کا. خیر یہ کشتی تیار ہوئی. اب میں مثال آپ کو تشبیہ سمجھا رہا تھا. تشبیہ کیسی ہے؟ رسول اللہ نے تشبیہ دی، اس کو کہتے ہیں ایک محسوس چیز کے ذریعے سے ایک معقول چیز کو تشبیہ دینا. اب اہل بیت جو ہے وہ کشتی تو نہیں ہے، ظاہری حقیقت میں کوئی کشتی تو نہیں ہے. اور نوح کی کشتی نے کس سے بچایا تھا؟ طوفان سے بچایا تھا. اب اہل بیت کشتی ہیں تو کوئی طوفان بھی تو ہو. اب یہاں پر کشتی حقیقت کی شکل میں تو ہے نہیں، تو کشتی کس کی شکل میں؟ کشتی تعلیمات اہل بیت کی شکل میں ہے، طوفان افکار باطل کی شکل میں ہے. کیا ہے؟ پھر سے سن لیجئے جملہ. کشتی تعلیمات اہل بیت کی شکل میں ہے، طوفان افکار باطل کی شکل میں. یہ وہ باتیں قیاس جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، قیاس ہے افکار باطل، جو افکار باطل کو چھوڑ کر تعلیمات آل محمد سے جڑ جائے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ربط گفتگو سمجھ میں آ گیا؟ تعلیمات اہل بیت سے منسلک ہو جاؤ، افکار باطل کو چھوڑ دو. افکار باطل کیا ہے؟ قیاس. اسے چھوڑو، تعلیمات اہل بیت پر آ جاؤ. اب جو آل محمد کہیں تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ وہ ایک جملہ ہے کہ جو میں آج آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے صرف ایک جملہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا ایک مقام پر فرماتے ہیں من ترکا. اگر آپ ہر چیز کے اندر حکمت کے لیے داخل ہوں گے نا، ہر چیز کی حکمت کے لیے،
آپ نے ایک مرتبہ یہ سمجھ لیا کہ یہ ہستیاں ہیں جن سے متمسک رہنا ہے. اب دیکھو ان کا حکم کیا ہے, جو انہوں نے کہہ دیا وہ تمہیں کرنا ہے. مولانا حکمت نہیں پتا. مولا ایک قول نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے, مولا کہہ رہے ہیں من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ, اصیبت مقاتلہ. مولا کہہ رہے ہیں کہ لا ادری میں نہیں جانتا یہ کہنا سیکھ جاؤ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میں نہیں جانتا یہ کہنا سیکھ جاؤ. اس لیے کہ ہر مصلحت کو تمہاری عقل درک نہیں کر سکتی. اگر ہر مصلحت کو درک کر سکتی ہوتی تو تمہاری عقل نہیں ہوتی, آل محمد ہوتے. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں, یہی سوال آج آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت, ہر چیز کا فلسفہ آپ کو پتا ہو یا مجھے پتا ہو, ضروری نہیں ہے یہ بات. اگر ہے تو پھر یہ نہج البلاغہ سے مولا کا یہ قول نکال دیجیے. میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے دین کے معاملے کے اندر. ظاہری طور کے اوپر میں اور آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر, ہماری کمپنی کے اندر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس لیے کہ وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا کہیں گے, میں اس ڈپارٹمنٹ کا آدمی. جب وہاں پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے, دین کے معاملے میں یہ جملہ کہنے میں کیا موت آتی ہے, کیا موت آتی ہے. جبکہ مولا کہہ رہے, فخر کر رہے ہیں مولا. اور کیا عجیب جملہ ہے, من ترک قول لا ادری. اگر کوئی انسان مجھے نہیں آتا, میں نہیں جانتا, اس جملے کو ترک کر دے, مولا کہہ رہے اصیبت مقاتلہ, اس نے اپنے قتل کا سامان خود فراہم کر دیا, خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف. مت گھبرائیے, جو بات نہیں آتی دین کے معاملے کے اندر, مگر دوسری طرف سے کیا ہے, نہیں پتا, اب سیکھنے کے لیے چلو, اب سیکھنے کے لیے چلو. اور سیکھنے کے لیے پھر کس در پر آنا ہے, گفتگو واضح ہے آپ کے لیے. کوشش پوری کی تھی کہ گفتگو کو جتنا آسان ہو سکے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو آپ سے معذرت طلب. اب جب آپ کو آنا کس در پر ہے, اسی در کے اوپر آنا ہے, اس در پر آنا ہے. جب آپ اس در پر آئیں گے تو اب یہاں سے تعلیم کا آغاز اور یہاں سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا. اب ممکن ہے کہ مجھ سے میرا کوئی نوجوان دوست سوال کرے, جیسے کہ کل بھی ایک دوست نے سوال کیا. اب میں جانتا نہیں ہوں کہ وہ پتہ نہیں میں اب آج مجلس میں آئے ہیں نہیں آئے. انہوں نے ایک سوال کیا, مولا جو آپ نے رد الشمس والا واقعہ پڑھا وہ سمجھنا چاہ رہا تھا, مگر میں جلدی میں تھا, میں جواب نہیں دے سکا. اگر وہ مجلس میں ہے تو شاید ان کو جواب پہنچ جائے گا, نہیں بھی ہے تو پھر سن لیں گے تو جواب پہنچ جائے گا. سوال کیا, مولانا آپ نے جو رد الشمس والا واقعہ پڑھا یہ ہمیں کسی اور کتاب میں نہیں ملا. میں نے کہا ہے مسلمانوں کی بہت ساری کتابوں کے اندر ہے, صرف مکتب تشیع میں نہیں بلکہ جو ہے وہ دیگر مکاتب فکر کے اندر بھی جو ہے وہ یہ واقعات موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہیں, یہی جو ابھی بات کا ربط, بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہیں, کیا ہمارا قرآن کسی اور کتاب میں ہے, کیا ہمارا قرآن کسی اور کتاب میں ہے؟ آپ قرآن کو چھوڑ دیجئے. جو حکمتیں ہمارے ائمہ نے دی ہیں, نہج البلاغہ میں جو حکمتیں وہ کسی اور کتاب میں ہیں؟ تو جب کبھی تاریخ لکھی جاتی ہے تو مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ وہی لکھے گا کہ جس نے اسلام کو بچانا چاہا ہوگا, اور خصوصاً اہل محمد کی تاریخ تو صرف وہی لکھے گا کہ جس نے دین کو دل سے قبول کیا ہوگا. اسلام کو دین سے قبول کرنے والے تھے ہی کتنے. ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی, مقاتل نے لکھا 4 لوگ بچے تھے. جناب زہرا کے گھر میں 4 لوگ تھے. تو یہ ہمارے پاس کرائٹیریا نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے کہ فلانے نے لکھا فلانے نے نہیں لکھا, یہ ہمارے پاس معیار نہیں ہے. ہم اپنی کتابوں کو, ہمارے پاس جو طریقہ دیا ہے آل محمد کے طفیل جو ملا ہے, وثوق اور وثاقت, 2 طریقے ہیں, وثوق اور
وساقت. یہ دو جملے یاد رکھ لیجئے. اصطلاح کو واضح کرنا نہیں چاہ رہا، مگر ایک جملہ صرف کہہ دوں کہ جو ایک جملہ آپ بہار الانوار کے حوالے سے سنتے ہیں، بہار الانوار کے اندر جو شیخ مجلسی کا اپنا مبنا تھا نا روایت کو پرکھنے کا، تھا وہ تھا مبنا وثوق. یہ جملہ بس ایک یاد رکھ لیجئے، حفظ کر لیجئے. بات کو میں نے یہاں ختم کیا تاکہ جو بہار کے اوپر جو اشکالات ہوتے ہیں، جتنے لوگ اشکال کرتے ہیں، صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ بہار الانوار کا مقدمہ پڑھ لیں. ایک مرتبہ بہار الانوار کا مقدمہ پڑھ لیں، اس کے بعد انسان بہار الانوار پہ اشکال نہیں کرے گا. سارے اشکالات اس کے مقدمے میں حل ہو جائیں گے. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا مولانا تعلیمات آل محمد سے منسلک ہو جائیے. اب ہم آپ کو تعلیمات محمد کے اندر جو ہے وہ کچھ مسائل بتاتے ہیں. اچھا جی بتائیے. مولانا کل آپ نے ایک واقعہ پڑھا، امام نے ایک شخص کی عورتوں کو پناہ دی. ایک شخص ہے، میں نے نام کر لیا تھا، آج نام نہیں لے رہا. اس کی عورتوں کو امام نے پناہ دی. یہ چوتھے امام ہیں. چھٹے امام زیارت عاشورہ دیکھیے کیا ہے زیارت عاشورہ کے اندر. اللہم لعن ابا و اللہم لعن آل ابو و آل چوتھے امام پناہ دے رہے ہیں، پانچویں امام لعنت کر رہے ہیں، یا چھٹے امام لعنت کر رہے ہیں. تعلیمات آل محمد میں ایک یہ جھلک، ایک یہ جھلک. سوال ہے، سوال ویلڈ ہے. اگر واقعاً سوال صحیح ہے تو ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب یہ بحث اتنی مشکل پیچیدہ بحث ہے، میں آپ کو اپنے ایمان سے بتاؤں 3 سال لگے مجھے اس بحث کو حل کرنے میں. 3 سال مختلف علماء کے پاس بیٹھا ہوں اس سوال کا جواب لینے کے لیے. اور واقعاً جو اب آپ جب سوچتے ہیں نا کہ علماء جو ہے وہ مسلسل جو ان کی جہد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ یہی جہد ہوتی ہے کہ آل محمد کے کلام کے اندر اگر اس طرح کی بات آئے تو کس طریقے سے آل محمد ہی کے کلام سے جمع کیا جائے، اپنی آرا سے نہیں، اپنی آرا سے نہیں، آل محمد ہی کے کلام سے جمع کیا جائے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ شریعت کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے امر بالمعروف، ایک ہے چوتھے امام کا کردار عمل بالمعروف کو سمجھا رہا ہے، چھٹے امام کا کردار نہی عن المنکر کو سمجھا رہا ہے. توجہ کیجیے. چوتھے امام کا کردار کس کو سمجھا رہا ہے؟ امر بالمعروف کو سمجھا رہا ہے. چھٹے امام کا کردار کس کو سمجھا رہا ہے؟ نہی عن المنکر کو سمجھا رہا ہے. نہی عن المنکر کو سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو منکر سے بیزاری یہ ہے طبیعت کا توازن. اللہ اکبر. یہ ہے طبیعت کا توازن کہ اگر ہم کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو للہ کرتے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو پناہ بھی دی تھی وہاں پر تو للہ دی تھی، اس لیے کہ وہاں پر ہم رحمان کی رحمانیت کی عکاسی کر رہے تھے، یہاں پر ہم رحمان کی قہاریت کی عکاسی کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو مزاج رحمان ہے. اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ رسول اللہ نے کیوں کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ پروردگار عالم کس سے خوش ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ پروردگار عالم کس سے ناراض ہے. اب وہ پروردگار عالم مولانا عرفان کی طرح کوئی وجود تو رکھتا نہیں ہے کہ فلاں صاحب ملنے کے لیے آ گئے تو مسکرا دیا، فلاں صاحب ملنے کے لیے آ گئے تو ناراضگی کا اظہار کر دیا. اب مولانا ہمیں پتا کیسے چلے؟ مسئلہ سارا یہ ہے، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے جنت جہنم ساری چیزیں اپنی جگہ، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. لیکن مولانا یہ تو بتائیے وہ رضوان من اللہ ڈھونڈنے کہاں پر جائے؟ توجہ کیجئے گا. یہ تو بتائیے وہ اللہ کی رضا ہم ڈھونڈنے کہاں پر جائیں؟ کون سا دروازہ ہے؟ وہ خود تو ہنس نہیں سکتا کہ پتا چلے کہ وہ راضی ہے، وہ خود تو غضبناک ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ہنسی اور غضب کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ خدا نہیں بچے گا.
تو اب میں کہوں گا دیکھیے یہاں پر آپ کو رسالت کی حدیث سمجھ میں آئے گی کہ فاطمہ جس سے راضی ہو جائے اس سے خدا راضی ہو جائے گا، فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے خدا ناراض ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ شہزادی کس سے راضی تھی کس سے ناراض تھی تو وہ یہ دیکھے شہزادی نے کس کو سلام بھیجا تھا، کس سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی عجیب مفتی ہے پوچھتا ہے ہم سے طنز بھر کر، عجیب مفتی ہے پوچھتا ہے ہم سے طنز بھر کر، تولا کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں، حج کا وہ بھی قائل ہے میں بھی حج کا قائل ہوں، میں بتلائے دیتا ہوں کس کو کیا کیا کہتے ہیں، ادھر کعبے کے چکر ادھر شیطان پر پتھر، اس کو تولا کہتے ہیں اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ حیدری حیدری حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر سلوات۔ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں آپ لوگ، سلوات پڑھیں، ایک اور سلوات کی روشنی میں تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے۔ بر محمد صلی محمد، اس لیے کہ ادھر رحمانیت کے مظہر ہے اور ادھر اسی کی قہاریت کا مظہر دکھایا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزیں۔ ایک اور جہت، دو جواب دے دیے، ایک امر بالمعروف ایک نہی انل، ایک رحمانیت کا مظہر ایک قہاریت کا مظہر۔ تیسرا جواب اسی کا، کیوں امام ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے ائمہ علیہم السلام کو رسول کے کلام کی روشنی میں دیکھا ہے، میں نے اور آپ نے ائمہ علیہم السلام کو رسول کے کلام کی روشنی میں دیکھا ہے، مگر ایک وہ شخص ہے کہ جس نے آج تک رسول کو رسول ہی نہیں مانا، توجہ کیجیے، اس کے اوپر امام حجت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر حجت ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ زیارت امین اللہ پڑھیے، السلام علیک یا امین اللہ فی وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت کتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی حتی قبضک اللہ الی اختیارہ۔ پھر اس کے بعد وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ، پروردگار عالم نے آپ کے دشمنوں پر بھی حجت قائم کر دی۔ سید سجاد دشمن پر حجت قائم کر رہے ہیں، وَأَلْزَمَ أَعْدَاءَكَ الْحُجَّةَ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَةِ۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ صرف دشمن پر حجت نہیں قائم کرنی تھی، اس لیے کہ ان دشمنوں پر کہ جو مرتبے کو پہلے سے دیکھ چکے تھے ان پر تو حجت قائم تھی، مگر قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی حجت قائم کرنی تھی۔ زیارت امین اللہ آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ الزم اعداءک الحجہ مع ما لک من الحجج البالغہ علی جمیع خلقہ، اس کے ساتھ کہ پروردگار عالم نے تمام خلقت کے اوپر آپ کی حجتوں کو قائم رکھا ہے۔ اب اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی شخص آئے گا اور وہ حجت کو پہچاننا چاہے گا تو پہلے ان کا کردار دیکھے گا، پھر ان کا کردار دیکھے گا، سمجھ میں آئے گا کہ یہ حجت ہے یا وہ حجت۔ یہ کون سا جواب ہو گیا؟ تیسرا جواب، حجت۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جسے مولا امیر نہج البلاغہ میں کلمات کسار کا نمبر غالباً 84 ہے یا 85 ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی ہو گیا کہ نہ 84 ہے نہ 85 ہے، 86 ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کیا فرما رہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر نفس کی قیمت، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟
جتنی اس کی نیکیاں ہیں، جتنی اس کی نیکیاں ہیں۔ تو اگر کل کے دور میں آنے والا شخص ہماری قیمت کو پہچاننا چاہے تو پہلے ہماری نیکیوں کو دیکھ لے، اور جب وہ نیکی کے باب میں یہ کھولے گا کہ آل محمد نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا نیکیاں کی، اس کے اوپر حجت پوری ہو جائے۔ مَعَ مَا لَكَ مِنَ الْحُجَجِ الْبَالِغَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِ، تمام خلقت کے اوپر آپ کو حجت بنایا گیا۔ یہاں تک مسئلہ حل ہے، بات واضح ہے ساری کی ساری۔ ایک اور مسئلہ اسی کے ذیل میں نکالتا ہوں، اس لیے کہ آج کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو جو ہے وہ بند کروں، اور کل جو ہے وہ مولا امیر کے کلام سے ہی ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہوں گا۔ اب آپ آئیے کہ یہ مولانا صاحب یہ مسئلہ تو آپ نے حل کیا، اب یہ ہمیشہ یاد رکھیے جب کبھی آل محمد کے دو کردار دیکھیں تو کیونکہ یہ مظہر پروردگار ہیں، میں آپ کو ایک جملہ میں جواب دے کر بھی یہ پورا باب بند کر سکتا ہوں، اور وہ جواب یہ تھا کہ وہی پروردگار عالم رحمان ہے۔ ان اللہ سریع یا سریع، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، صرف سریع الرضا نہیں ہے، حساب میں بھی تیزی سے گرفت کرے گا۔ جب وہاں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں تو اس کی حجتوں کے اندر بھی یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ یہ ہے مظہر پروردگار۔ اب کبھی نعت علی پڑھیے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، یہ ہے مظہر العجائب۔ یہ عجائب کیا ہے؟ عجائب دو مولا، ایک طرف تعجب میں تھی نا، ابھی تک عقل تعجب میں تھی، نعت علی مظہر العجائب، اب تک عقل تعجب میں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف اب تک عقل تعجب میں تھی، مظہر العجائب۔ یہ وجہ ہے کہ یہ جب عجیب چیزیں صادر ہوگی نا، میں اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جو 2 دن سے گفتگو کر رہا ہوں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، یقین جانیے کہ یہ گفتگو شاید 3 سال کی محنت کے بعد حل کی ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ گفتگو ایسی ہے کہ یہی تمام چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر عجائبات آل محمد برداشت نہیں ہوں گے۔ یہ کیا تناقض کی باتیں، یہی تو وہ جملہ تھا۔ اب دیکھیے قرآن صفت پروردگار ان سے عجائبات کے صادر ہونے پر اشکال کو دور کر رہی ہے، توجہ کیجئے۔ اور وہ 11ویں امام کے پاس جب صحابی آیا، کہا مولا ایک شخص ہے کہ جو قرآن کے تناقضات کو جمع کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک جگہ پر کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پر کچھ کہتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت عصر کی انسان خسارے میں ہے۔ یہی قرآن دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارے ہم نے تو انسان کو بڑی ہی اندازہ گیری سے پیدا کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان خلقنا الانسان، توجہ کیجیے کیا ہے تناقض کا جواب کیا ہے؟ وہ اسی طریقے کے تناقض وہ قرآن سے جمع کر رہا تھا، سارے تناقض قرآن سے جمع کر رہا تھا۔ امام نے صرف ایک پیغام لکھ کر بھیجا، آیا کہا مولا میں اسے کیا جواب دوں؟ اگر اس کی یہ کتاب مارکیٹ میں آ گئی تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہک جائیں گے۔ امام نے کہا کہ صرف ایک جواب دینا، یہ تیری عقل سے تناقض نکلے ہیں یا خدا نے خود تجھے آ کے بتایا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مطلب مولا کہاں لے کے جانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے اس کی صفات ان پر سے اشکالات کو دور کرتی ہیں، یہ اس کی صفات کا دفاع کرتی ہیں۔ یہ عجیب منظر ہے آل محمد کا، یہ عجیب قدرت آل محمد ہے۔ تو امام نے کیا صرف ایک جملہ لکھ کر بھیجا۔ اب میں تسلسل سے آیتیں پڑھتا مگر وقت نہیں ہے کہ کتنے تناقضات ہیں۔ امام نے کیا کہا، یہ بتا کہ یہ تجھے اس نے خود آ کے بتایا یا تیری عقل نے سوچا؟ اس لیے کہ جب بھی کبھی 2 مختلف مقامات پر 2 مختلف گفتگو ہو تو گفتگو ارادہ متکلم کے تابع ہوا کرتی ہے۔ تو اب اگر تجھے تناقض لگ رہا ہے تو تناقض کے اندر پہلا حل یہ ہوتا ہے
بھائی دیکھیے آپ، میں نے 2 باتیں کی، آپ نے کہا مولانا وہاں پر آپ نے یہ بات کی، یہاں پر آپ نے یہ بات کی، آپ نے اس کو پکڑنے کے بعد شور مچا دیا، کہا یہ دیکھو یہ مولانا یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی بات کرتے ہیں، آپ نے شور مچا دیا۔ میں نے کہا پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ اس لیے کہ تناقض کلام متکلم، ارادہ متکلم، قصد متکلم بات کرنے والے کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو مولا نے کیا سوال کیا؟ تو نے اپنی عقل سے سوچا؟ میرا ساتھ دیجئے برائے مہربانی، آپ سے مولا نے کہا یہ بتائیے کہ تو نے اپنی عقل سے سوچا یا یہ بتا کہ اس نے تجھے آ کے بتایا تھا، یعنی اس کا ارادہ ہی تناقض کا تھا۔ اس لیے کہ تناقض کے حل کے لیے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ جس کا کلام ہے اس سے پوچھا جائے۔ تو اگر تیری عقل ہے تو حجت نہیں ہے، اور اگر اس کا ارادہ جاننا چاہتا ہے، نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ۔ واضح اس کے ارادے کو سمجھنا چاہتے ہو، ہمارے دروازے پر۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر تنگی ہے، وہ قرآن کی اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو۔ اور پھر پروردگار کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم اس کی تعویل کو بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ، یا تو پروردگار جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جسے پروردگار نے کتاب کا علم دیا، اسے ڈھونڈو کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اسے ڈھونڈو کہ جس کے پاس کتاب۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگرچہ کہ یقین جانے اتنے مشکل مسائل ہیں یہ، مگر پروردگار عالم اور یہ فرش عزائے حسین کی برکت ہے۔ امام نے کس انداز سے اسے سمجھایا، اور اسی کے ذیل کے اندر پھر وہ والا ایک باب اور دروازہ کھلتا ہے۔ اب کیونکہ وقت نہیں ہے اور آج ایک ایسے شہزادے کے مصائب ہیں کہ اگر اس کے اندر کوتاہی کروں گا تو مجرم ہو جاؤں گا، لہذا امام کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ تمام روایتیں ذہن میں، ایک طرف اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بخشوا لیں گے، اور عجیب و غریب اس طرف کی روایتیں، اور ایک طرف جو ہے وہ اس حد تک کہ ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، نماز اگر قبول ہو گئی تو سب قبول، نماز اگر رد ہو گئی تو سب رد، لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت انہیں ملے گی ہی نہیں کہ جو نماز کو خفیف سمجھے۔ ایک طرف یہ روایت، دوسری کی طرف کون سی روایت؟ دوسری طرف وہ روایت ہمارا چاہنے والا ہوگا ہم آخری وقت میں بھی آ کے بخشوا لیں گے۔ امام نے کہا کہ مولا وہ تو حقوق اللہ سے بخشوائیں گے، اگر اس نے بندوں میں سے کسی کا حق لیا ہوگا، امام نے کہا اس لیے کہ ہمارا حق اس بندے کے حق سے بڑھ کر ہے، ہم پھر بھی بخشوا۔ عجیب روایت، ایک طرف نماز نہیں پڑھی شفاعت نہیں ملے گی، دوسری طرف کیسے حل کریں گے اس کو؟ کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ یہ آل محمد ہے، رضائے رحمان کو اس انداز سے سمجھایا، اور ربوبیت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب علی اصغر کی گردن پر تیر لگا ہے تو مولا حسین نے ایک ہی جملہ کہا، پروردگار تیری نظر کے سامنے ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے، ہم جو کام کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں۔ آج فرش عزا پر دعا مانگیے، کیونکہ موضوع ہمارا یہی ہے نا، ایمان اور عمل۔ آج جب گریہ کرے دعا مانگیے گا
کہ خدا مندہ ان آنسوؤں کے صدقے اتنا خالص کر دے کہ جو عمل کرے تیری رضا کی خاطر کرے، کسی سے ہمیں کوئی ڈر و خوف نہ ہو، کچھ کہیں تیری رضا کی خاطر کہیں، کچھ پڑھیں تیری رضا کی خاطر پڑھیں۔ اور یہ آج جس شہید کا تذکرہ ہے، جب مدینے سے نکلے ہیں تو علی اصغر کچھ دنوں کے ہیں۔ میں کہوں گا میں نے ابھی کہا ہے علی اصغر آپ رو رہے ہیں، جس ماں نے گردن علی اصغر پر تیر دیکھا ہوگا، اجرکم علی الزہرا، میں نے ابھی صرف نام لیا ہے، مصیبت کا اندازہ ہے، بڑی مصیبتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ حسین نے سارا گھر دیا ہے توحید کو بچانے میں۔ جب مدینے سے جا رہے ہیں، فاطمہ صغرا کے ہاتھ میں علی اصغر ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین آگے بڑھے علی اصغر کو لینے کے لیے، علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں ہے۔ روایات نے لکھا مولا نے کان میں جا کر کچھ کہا، مجھے نہیں معلوم کیا کہا، ہمک کے علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے۔ مدینے سے سفر شروع ہوا، کربلا میں امام حسین آئے روز عاشور۔ جب سب انصار و اقربا شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، ایک مرتبہ حسین نے مقتل میں کھڑے ہو کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی آج جو رسول اللہ کی عزت کو بچانے کے لیے آئے؟ مقتل نے لکھا دو خیموں کے اندر سے رونے کی بلند آوازیں جاری ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین پلٹ کر خیموں کی طرف آئے، ارے ام کلثوم، زینب و رقیہ و ام رباب، ابھی حسین زندہ ہے، یہ تمہاری رونے کی صدائیں بلند کیوں ہو گئی؟ ایک مرتبہ ام رباب نے کہا آقا علی اصغر نے خود اس کو جولے سے زمین پر گرا دی۔ عزاداروں، جب کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، علی اصغر حسین کی مدد کی صدا دے۔ اور دوسرے خیمے کے اندر ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے ذرا تلوار دیجیے، میرا بابا غریب ہو گیا۔ حسین خیموں کی جانب آئے ہیں، سید سجاد کو سنبھالا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ایک مرتبہ ام رباب کے پاس گئے اور ایک جملہ کہا کہ ام رباب علی اصغر کو مجھے دے دو، میں علی اصغر کو پانی پلا لاتا ہوں۔ عزاداروں، مقتل کے جملے یہ ہیں، مولا حسین جب ان کے قریب گئے ہیں تو کہا کہ فوج اشقیہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے نے تمہارا کیا قصور کیا؟ علی اصغر کو پانی پلا دو۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، اب جیسے ہی یہ جملے سنے کسی نے جواب نہیں دیا۔ مقتل یہ کہتا ہے کہ حسین نے بچے کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ مقتل یہ کہتا ہے حسین نے بچے کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، اور ایک جملہ کا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے حسین پانی پی لے، آؤ اور آ کر خود پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے ایک مرتبہ پھر بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ عزادارو، تحمل سے سنو مصیبت۔ شیخ جعفر شوستری ایک منظر کھینچتے ہیں کربلا کا۔ اب آپ میرا ساتھ دیجئے یہاں پر اور تحمل سے اس مصیبت کو سنیے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے، مچھلی بہت زور زور سے پھڑپھڑاتی ہے۔
جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی پھڑپھڑاہٹ کم ہو جاتی ہے. اب آپ کبھی بازار جائیے گا تو یہ منظر دیکھیے گا, علی اصغر کو یاد کر کے گریے گی. جب بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کا جسم خاموش ہو جاتا ہے, صرف لب کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جب علی اصغر حسین کی گردوں میں تھے, علی اصغر کا جسم خاموش ہو گیا تھا, صرف زبان لبوں پہ چلتی تھی. صرف زبان لبوں پہ چلتی تھی, مگر زبان کے لبوں پر چلنے کا اثر یہ تھا فوج اشقیا دھاڑے مار کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرم اللہ اقطع کلام الحسین, سے شعبہ تیر. عزادارو وہ تیر تھا جو کسی وحشی جانور کو ذبح کر دے. ایک مرتبہ تیر کا کمان سے چلنا تھا. عزاداران امام مظلوم کربلا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. حسین چاہتے علی اصغر کے خون کو زمین پر ڈال دے. آواز غیبی آئی, قیامت تک فصل نہیں اگے گی. چاہتے ہیں کہ آسمان پر پھینک دے. آواز غیبی آئی, قیامت تک بارش نہیں برسے گی. کرے تو کیا کرے. عزادار شاعر نے شعر لکھا, نہ زمین قبول کر رہی نہ آسمان, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے اس خون سے اپنے چہرے کو خضاب کیا, کہا محشر میں نانا رسول اللہ کے پاس. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. محشر میں نانا رسول اللہ کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا. عزادارو جب کوئی بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, ماں کو خبر کرنا بڑا مشکل. حسین جب ایک مرتبہ لے کر علی اصغر کو خیموں کی جانب گئے ہوں گے, ایک منظر ہے, بس وہ منظر پیش کر رہا ہوں. ممکن ہے سکینہ نے کہا ہوگا بابا علی اصغر کو پانی لیا. عزادارو روایت کا جملہ یہ ہے, حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے. ماں سے کیسے کہوں علی اصغر, ارے کیا کوئی 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل. اجرکم علی الزہرا, کیا کوئی 6 مہینے کے بچے کو بھی قتل کرتا ہے. خصوصاً عزادارو ان سب کے لیے دعا کرنا کہ جو بے اولاد ہے, علی اصغر کے صدقے میں صاحب اولاد ہو جائے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی ماں کے سامنے بچے کو پیش کیا, ام رباب نے ایک جملہ کہا, مثلو کا یونہار, اصغر کیا تیرے جیسا بھی نہر ہوتا. اصغر, عزادارو جملہ کہہ دوں, ذبیحہ میں چھوٹے جانور کو نہر نہیں کیا جاتا. کربلا میں سب سے چھوٹا شہید نہر کی. اجرکم علی الزہرا. عزاداران امام مظلوم کربلا, ذوالفقار لی ایک مرتبہ علی اصغر کی قبر بنائی. اللہ جانے کس دل سے علی اصغر کو دفن کیا ہوگا. بس عزاداران امام مظلوم کربلا, ایک وہ وقت آیا کہ جب 11 محرم کو سب کے سر نیزوں پہ اٹھائے. جب سروں کی گنتی ہوئی پتا چلا ایک سر کم ہے. ایک شکی نے کہا عمر سال, میں نے دیکھا
آنکھوں کے پیچھے دفنا نیزہ بردار آئے زمین میں نیزے ڈالتے تھے نیزہ باہر نکلتا تھا علی اصغر کا لاشا نیزے کے اوپر آ گئے ایک منظر اور سنیے ایک منظر اور ہاتھ جوڑ کے خدا آپ لوگوں کو کسی غم میں نہ رہے ایک ایسا وقت آتا ہے عزادارو ایک فطری چیز ہے تھوڑا سا میرا ساتھ ایک فطری چیز ہے جب کبھی ماں کی غذا کم ہو جاتی ہے یا ماں کی غذا بند ہو جاتی ہے دودھ خشک ہو جاتا ہے مگر جب پھر سے غذا ملتی ہے دودھ پھر سے بحال ہو جاتا ہے اب جب ام رباب نے کربلا کے بعد کوئی غذا لی ہوگی اب جب دودھ بحال ہوا ہوگا ارے بچہ بڑا یاد آیا علی اصغر تیری ماں تجھے یاد کرتی ہے اجرکم الازارو بس عزادارو 11 محرم کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں جب خیموں میں پانی آیا شہزادی زینب نے سب سے پہلے سکینہ کو پانی دیا سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پہلے پانی آپ پی لیجئے ایک مرتبہ کہا نہیں بیٹا پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے کہا اچھا پھوپھی اماں پھر کوزہ دے دیجئے سکینہ نے کوزہ لیا مقتل کا رخ کیا زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو کہا پھوپھی اماں ابھی تو کہا تھا پہلے بچوں کو او میرا بھیا علی کربلا کے میدان